کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے علم النحو کا سبق نمبر 15 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 14 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ فصل 12 ہے اور مرفوعات کا بیان ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کچھ معرب مبنی کا بیان، منصرف غیر منصرف کا بیان پڑھا تھا۔ آج کا جو بیان ہے وہ مرفوعات کے تعلق سے بیان کریں گے۔ مرفوعات یہ مرفوع کی جمع ہے اور مرفوعات جو ہیں وہ کلام عرب میں 8 ہیں۔ اسی طرح پھر اس کے بعد منصوبات کا بیان آئے گا اور پھر مجرورات کا بیان آئے گا۔ مرفوعات کیا ہوتے ہیں، ان پر کون سا اعراب آتا ہے اور کس حالت میں وہ مرفوع ہوں گے، کیسی اعراب حرکتی، لفظی یا اعراب حرفی آتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری تفصیلات آپ کو اس سبق میں بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں مرفوعات۔ مرفوعات 8 ہیں، یعنی وہ جو مرفوع ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ حالت رفع میں ہے، تو وہ اس اعتبار سے کہ مرفوعات 8 ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 فاعل ہیں، نمبر 2 مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس کا دوسرا نام ہے نائب فاعل۔ تو فعل مجہول جہاں پر استعمال ہوگا وہاں اس کے ساتھ استعمال ہونے والا وہ نائب فاعل کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 مبتدا۔ مبتدا بھی جو ہے یہ مرفوعات میں سے ہے۔ نمبر 4 خبر، خبر بھی مرفوعات میں سے ہے۔ نمبر 5 انا اور اس کے اخوات کی خبر بھی مرفوعات میں سے۔ انا اور اس کے اخوات، یعنی اس کے اخوات وہ 5 ہیں، گویا کہ جن کو کہتے ہیں ہم حروف مشبہ بالفعل۔ انا اور اس کے اخوات یعنی انا، انا، کانا، لاکنہ، لیت، لعل، یہ 6 حروف ہیں جن کو ہم کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل۔ ان کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور ان کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، تو ان کی خبر بھی مرفوعات میں سے۔ نمبر 6 ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم، یعنی جو ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، جیسے ما زید قائما، لا زید قائما۔ تو یہاں پر ما جو ہے یہ اس کا اسم زید یہ مرفوع ہے اور حالت رفع میں ہے، اور لا جو ہے لا کا اسم بھی زید حالت رفع میں اور خبر حالت نصب میں ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 7 کانا اور اس کے اخوات کا اسم۔ کانا یعنی یہ کانا اس میں سے ہے، چونکہ اس کے ایک کی طرف ذکر کرتے ہوئے اس کو کہہ دیتے ہیں انا اور اس کے اخوات کا اسم، چونکہ انا شروع میں آتا ہے، اسی طرح کانا شروع میں آتا ہے، تو اسی کا نام بطور ترجیح ذکر کر دیتے ہیں، ورنہ ان کو دوسرا نام افعال ناقصہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو کہیں گے کانا اور اس کے اخوات، یعنی اس کے اخوات وہ ہوئے 16۔ کانا، سارا، غلہ، باتا، اصبح، اضحیٰ، امسا، عادا، عادا، غدا، روحا، ما زالا، ما انفکا، ما بریا، ما فتیا، ما داما، ولیسا، یہ سارے حروف جو ہیں وہ افعال ناقصہ ہیں اور ان کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، یعنی انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، اور افعال ناقصہ کانا وغیرہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ نمبر 8 ہے لا برائے نفی جنس کی خبر۔ جو لا جنس کی نفی کے لیے آتا ہے اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی مرفوع ہوتی ہے اور اسم جو ہوتا ہے وہ کبھی منصوب ہوتا ہے، مبنی بر فتح ہوتا ہے، اور کبھی وہ مضاف ہوتا ہے اور کبھی مشابہ مضاف ہوتا ہے۔ تو یہ لا نفی جنس کے لیے اس کی خبر بھی وہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہ اجمالی طور پر بیان آپ کے سامنے ان 8 کا آیا کہ یہ 8 جو ہوتے ہیں مرفوع ہوتے ہیں، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، انا وغیرہ کی خبر، ما لا مشابہ بلیسا کا اسم، اور کانا اور اس کے اخوات کی خبر، لا برائے نفی جنس کی خبر، یہ جو ہیں مرفوعات میں سے ہیں۔ ان پر جو اعراب آئے گا وہ حالت رفع کا آئے گا۔ جب بھی ان پر جو اعراب آئے گا اس کو ہم کہیں گے یہ حالت رفع میں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے چونکہ فاعل تھا لہذا فاعل کا یہاں ذکر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1 فاعل۔ فاعل وہ ہے کہ جس کی طرف فعل کی نسبت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہے۔
تو فاعل وہ ہے کہ جس کی طرف فعل کی نسبت اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہے، جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا، ضرب عمرو، عمرو نے مارا۔ یہاں پر دیکھیں قام یہ ایک فعل ہے اور زید یہ اس کا فاعل ہے، ضرب ایک فعل ہے اور عمرو اس کا فاعل ہے، اور ان کی طرف زید کی طرف ایک فعل کی نسبت کی گئی ہے اور وہ فعل جو ہے وہ قام ہے، قیام ہے، کھڑا ہونا۔ دوسری مثال میں عمر ایک فاعل ہے، اس کی طرف ایک نسبت کی گئی ہے فعل ضرب مارنے کی، اور یہ اس کے ساتھ قائم ہی ہے، عمر کے ساتھ ضرب قائم ہے اور زید کے ساتھ قیام قائم ہے۔ تو اب کہیں گے کہ یہاں قامہ فعل ہے اور زید فاعل ہے، اور فاعل ہے یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے۔ فاعل جو ہوتا ہے جب بھی کہا جائے تو حالت رفع میں ہے، اب یہ فاعل بن رہا ہے، اس کا فاعل بن رہا ہے اور فاعل حالت رفع، فاعل جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، کل فاعل مرفوع۔ لہذا یہاں پر دونوں مثالیں میں، پہلی مثال میں زید فاعل ہے اور دوسری مثال میں عمر فاعل ہے، اور دونوں مرفوع ہیں کیونکہ یہ دونوں حالت رفع میں ہیں اور فاعل ہیں۔ ان پر جو اعراب آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ میں، وہ اعراب حرکتی ہے، اعراب بالحرکت ہے، کیونکہ یہاں اعراب جو ہے وہ ضمے کے ساتھ ہے، یعنی تنوین کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہوا فاعل۔ اب جو فاعل کا بیان آ گیا، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ظاہر کی صورت میں دکھ رہا ہے، یہاں پر نظر آ رہا ہے، یہاں پر فاعل، یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اب بتاتے ہیں کہ فاعل کتنے طرح کا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں فاعل دو طرح کا ہوتا ہے، نمبر ایک ظاہر، نمبر دو مضمر یعنی ضمیر۔ کبھی ایسا ہوگا فاعل اس میں ظاہر یعنی علم کی صورت میں ہوگا، نام کی صورت میں ہوگا، اور کبھی نام نہ ہو کر کے اس کی جگہ میں پروناؤن یعنی ضمیر استعمال کی جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں جیسے کہ مثال دے رہے ہیں، جیسے قام زیدن میں زیدن جو ہے وہ فاعل اس میں ظاہر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ضربتو میں جو ہے وہ فاعل ضمیر ہے، جو تو ضمیر ہے یہ فاعل ہے اور فاعل ضمیر ہے۔ تو اس طرح سے فاعل کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک فاعل جو ہوتا ہے وہ مظہر یعنی اس میں ظاہر ہوتا ہے، اور یا تو ضمیر ہوتا ہے۔ اب فرماتے ہیں جب ضمیر ہو تو ضمیر کی بھی دو قسمیں ہیں، فاعل جو ہے ضمیر ہو تو ضمیر کی بھی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ضمیر بارز اور نمبر دو ضمیر مستتر۔ ضمیر بارز جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور ضمیر مستتر وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ جیسے ضمیر بارز کہاں کہاں ہوتی ہے، وہ ماضی کے جو ہے وہ 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے اور 2 صیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ واحد مذکر غائب اس میں پوشیدہ ہوتی ہے اور واحد مؤنث غائب اس میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ ضربا میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے اور ضربت میں ہیا پوشیدہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ ماضی کے جو 12 صیغے ہوتے ہیں ان سب میں ضمیر کیا ہوتی ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ضربتا یہاں پر تا ضمیر بارز ہے، تو نے مارا، ضربتما یہاں تما ظاہر ہے، یہ تم دونوں نے مارا، ضربتم تم سب مذکروں نے مارا، یہاں تم ضمیر ظاہر ہے، اور ضربتی تو ایک مؤنث نے مارا، یہاں تی ضمیر جو ہے اس ضمیر ظاہر ہے، بارز ہے، اور ضربتما یہاں تما میں جو ہے ضمیر بارز ہے، ضربتنا تم سب عورتوں نے مارا، یہ تنا ضمیر جو ہے بارز اس کی فاعل ہے، ضربتو یہاں پر تو ضمیر جو ہے میں نے مارا ضمیر بارز فاعل ہے، ضربنا میں نا ضمیر جو ہے ہم نے مارا بارز فاعل ہے، ضربا اس دو مردوں نے مارا، یہاں پر ضمیر جو ہے وہ بارز ہے فاعل ہے، الف ہے، ضربو ان سب مردوں نے مارا، یہاں ضمیر بارز ہے فاعل ہے، واو ہے، ضربتا یہاں پر بھی جو ہے تا ضمیر بارز ہے فاعل ہے، اور ضربنا میں ہم سب عورتوں نے مارا یعنی ان سب عورتوں نے مارا، ضربتا ان دو عورتوں نے مارا، ضربنا ان سب عورتوں نے مارا، نا ضمیر بارز فاعل ہے۔ تو یہ ماضی کے جو ہیں آپ کے سامنے 2 4 6 اور 12 صیغے بیان کیے ہیں، 12 میں 14 میں سے 12 کے اندر جو ہوتی ہے وہ ضمیر جو ہوتی ہے بارز ہوتی ہے، اور 2 صیغوں کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، ایک واحد مذکر غائب اور دوسرا واحد مؤنث غائب، ان دونوں میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، باقی جو سارے صیغے ان میں ضمیر ظاہر ہوتی ہے۔ مضارع کے جو صیغے ہوتے ہیں ان میں جو ہوتی ہے 5 صیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، 3 میں جو ہوتی ہے جوازن پوشیدہ ہوتی ہے، اور 2 میں جو ہوتی ہے وہ وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ 2 میں جو ہوتی ہے وہ وجوباً، 2 میں ضمیر جوازن پوشیدہ ہوتی ہے اور 3 میں جو ہے وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ وجوباً پوشیدہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بعد فاعل نہیں آ سکتا، لیکن جوازن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بعد فاعل آ بھی سکتا ہے۔
جیسے اب یہاں بیان فرما رہے ہیں ضمیر مستتر، ایک تو ہوتی ہے ضمیر بارز جیسے آپ نے دیکھ لیا، ضمیر مستتر یعنی پوشیدہ ضمیر جیسے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب ضربہ میں ہوا اور ضربت یعنی واحد مؤنث غائب میں ہیا ضمیر پوشیدہ ہیں۔ اب مضارع میں کس میں ہے؟ ایسے ہی یہی صیغہ جو مضارع میں آ جائے تو ان میں بھی دونوں میں ضمیر پوشیدہ ہیں۔ ایسے ہی یضرب مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، یضرب واحد مذکر غائب میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، اور تضرب جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ ہیں۔ اب یہ دو صیغوں میں جوازن پوشیدہ ہو گئی مضارع کے، ایک واحد مذکر غائب اور دوسرا واحد مؤنث غائب۔ تضرب واحد مذکر حاضر میں انتا ضمیر پوشیدہ، اور اضرب واحد متکلم میں انا، اور نضرب ہم مارتے ہیں تثنیہ جمع متکلم میں نحنو مستتر ہے۔ لیکن مستتر کی دو صورتیں بن گئیں، یعنی مضارع اور ماضی کے دو صیغوں میں جو ہوتی ہے وہ مستتر جوازن ہوتی ہے، اور تین صیغے جو مضارع کے تضرب، اضرب و نضرب ان میں وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، ان کے بعد فاعل نہیں آ سکتے، خود ان کے اندر ضمیر ہی فاعل کہلائے گی۔ رہا ان کے بعد ضربہ میں ہوا تو ہے لیکن ضربہ زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، فاعل لا سکتے ہیں۔ ضربت ہے اس ایک عورت نے مارا، لیکن اس کے بعد بھی فاعل ہندن لا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے مضارع کے جو صیغوں میں پوشیدہ ہوتی ہے ضمیر، وہی ان صیغوں میں مضارع کے پوشیدہ ہوتی ہے جوازن، اور تین صیغوں میں وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں یہ تو ہوا پوشیدہ ضمیروں کا، اور تثنیہ کے چاروں صیغوں یعنی یضربان، تضربان، واحد جمع تثنیہ مذکر غائب اور تثنیہ مؤنث غائب وغیرہ میں الف، اور یضربون یعنی جمع مذکر غائب، اور تضربون یعنی جمع مذکر حاضر میں واو، اور یضربنا اور تضربنا میں یعنی واحد جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں نون، اور تضربینا میں یا ضمیر بارز ہے، خوب سمجھ لو۔ تو مضارع کے صرف 5 صیغوں میں پوشیدہ رکھنا ہے، اور ماضی کے صرف 2 صیغوں میں، باقی سب میں ضمیر کو ظاہر سمجھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک فائدہ بیانتے ہیں، فائدہ نمبر 1، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، اور فعل و فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ کیا مثلاً جب فعل کا فاعل ظاہر ہو اور مؤنث حقیقی ہو، یعنی فاعل ایسا ہو جو ظاہر ہو مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی کہتے ہیں جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو۔ اب یہاں ایک صورت کو دیکھیں، اور فعل و فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، کسی لفظ کے ذریعے فاصلہ نہ ہو، تو یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، مؤنث کی طرف لوٹتی ہو، تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، قامت ہندن، ہندہ کھڑی ہوئی، وہ ہندن قامت، اور ہندہ کھڑی ہوئی۔ یہاں پہلا والا جو جملہ ہے وہ فعلیہ ہے، اور دوسرا والا جملہ جو ہے وہ اسمیہ ہے، کیونکہ پہلا فعل سے شروع ہو رہا ہے اور دوسرا اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ جب فعل سے شروع ہو تو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور جب اسم سے شروع ہو تو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، قاعدے کو منطبق کریں۔ قاعدہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں قامت کا جو فاعل ہے وہ ہندن ظاہر ہے، اور یہ فاعل ایسا ہے جو مؤنث حقیقی ہے، یعنی اس کے مقابلے میں نر جاندار آتا ہے مذکر، اور فعل و فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ بھی نہیں ہے، جسٹ بالکل ملا ہوا ہے اس سے، تو یہاں پر فعل کو مؤنث لانا واجب ہے، لہذا قامہ فعل مذکر نہیں لا سکتے، قامت ہی کہنا ہوگا۔ یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، یہاں پر دیکھیں کہ قامت جو ایک فعل ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضمیر مؤنث ہیا ہے جو لوٹ رہی ہے ہندن کی طرف، فاعل مؤنث کی ضمیر ہے جو یہاں پر قامت کے اندر، تو اب یہاں جو ہندن کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا یہاں پر بھی فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے، لہذا ہندن قامت ہی کہیں گے، ہندن قامہ نہیں کہہ سکتے۔ حاصل کلام قامت ہندن ہی کہیں گے، قامہ ہندن نہیں کہہ سکتے، اسی طرح ہندن قامت ہی کہیں گے، ہندن قامہ نہیں کہہ سکتے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ترکیب بیان فرما رہا ہے اس جملے کی، قامت ہندن کی ترکیب ہے، ہاں ہندن قامت یعنی جملہ اسمیہ کی بیان فرما رہے ہیں۔ ہندن جو ہے اس طرح ترکیب ہوگی، ہندن مبتدا، قامت فعل، اس میں ہیا ضمیر ہیا مستتر پوشیدہ فاعل، اور اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، ہندن مبتدا کی مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فعل کی فعلیہ کی اس طرح کریں گے، قامت فعل، ہندن فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد یہاں پر بیان فرما رہے ہیں
یہ تو ہوا جب فاعل جو ہے مؤنث حقیقی ہو اور درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، اور جب کہ فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو اور فعل و فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، یعنی ساری شرطیں تو وہی ہوں لیکن کیا ہو، فعل و فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ آ گیا ہو، یا فاعل جو ہے ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، فاعل جو ہے ظاہر مؤنث غیر حقیقی یعنی جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ آئے، یا فاعل ظاہر و مؤنث غیر حقیقی ہو، یا فاعل ظاہر جمع مکسر ہو، ایسا فاعل ہو ظاہر ہے لیکن وہ فاعل جو ہے وہ جمع مکسر ہے، جیسے رجال ہو، تو ان تینوں صورتوں میں فعل کو مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی۔ کب؟ جبکہ فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور درمیان میں کچھ فاصلہ ہو، یا فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، یا فاعل ظاہر جمع مکسر ہو، تو ان صورتوں میں فعل میں مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی۔ مثال سے سمجھیں، جیسے قرأ الیوم ہندن، آج ہندا نے پڑھا۔ یہاں دیکھیں کہ قرأ فعل جو ہے اس کا فاعل جو ہے ہندن وہ اس میں ظاہر ہے اور مؤنث حقیقی ہے، اور فعل و فاعل کے درمیان یہاں پر الیوم کے ذریعے سے فاصلہ ہو گیا۔ جب فاصلہ ہو گیا تو لہذا یہاں پر قرأ الیوم ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرأت الیوم ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی مثال میں مذکر ہوگا فعل اور دوسری مثال میں مؤنث۔ اب دوسری جو ہے مثال کو سیٹ کریں، طلع الشمس و طلعت الشمس۔ طلع یہ فعل ہے اور فاعل اس کا ظاہر ہے الشمس، اور فاعل جو ہے وہ مؤنث غیر حقیقی ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہے شمس کے مقابلے میں، اور ان کے درمیان جو ہے کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے اور مؤنث غیر حقیقی ہے، تو اب فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی، جیسے طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں اور وطلعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلی مثال مذکر ہے فعل اور دوسری مثال مؤنث۔ اب تیسری دیکھیں، قال الرجال قالت الرجال۔ یہاں قالا جو ہے کیا کہا تھا، جب فاعل ظاہر جمع مکسر ہو، تو ان صورتوں میں یہاں دیکھیں الرجال جو ہے فاعل ہے جمع مکسر ہے، تو یہاں پر جو ہے قال الرجال بھی کر سکتے ہیں فعل کو مذکر لا کر، اور فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں، قالت الرجال۔ یہ قاعدہ ہو گیا آپ کے سامنے۔ اب اس کے بعد فائدہ بیان فرما رہے ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا۔ فاعل ایسا ہو جو ظاہر ہو دکھنے میں آ رہا ہے تو فعل ہمیشہ صیغہ واحد لایا جائے گا، چاہے فاعل تثنیہ ہو جائے یا فاعل جمع ہو جائے، اس سے فعل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، فعل واحد ہی رہے گا، فاعل جبکہ ظاہر ہو۔ جیسے ضرب الرجل، مرد نے مارا۔ یہاں پر دیکھیں کہ الرجل جو ہے اس کا جو ہے فاعل ہے ظاہر ہے، اور فعل ہمیشہ یہاں فعل واحد آیا استعمال ہوا ضربہ۔ دوسری مثال میں ضرب الرجلان، یہاں پر فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے لیکن تثنیہ ہے، لیکن فعل جو ہے اب بھی واحد ہی رہا، فاعل چونکہ ظاہر ہے اور اس لیے اس کے باوجود بھی فعل جو ہے یہاں واحد ہی ہے، تو فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل واحد آتا ہے۔ اسی طرح ضرب الرجال، یہاں فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے اور جمع مکسر ہے، تو اب یہاں پر جو ہے فعل جو ہے وہ ضربہ مذکر ہی لایا گیا، واحد ہی لایا گیا، چاہے وہ فعل دیکھیں پہلی مثال میں فاعل واحد ہے، دوسری مثال میں فاعل تثنیہ اور تیسری مثال میں فاعل جمع ہے، لیکن فعل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ فعل ہمیشہ واحد ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو فاعل کا جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا، اور جب فاعل ظاہر ضمیر نہ ہو اور جب فاعل ظاہر نہ ہو، جب فاعل ظاہر ہی نہ ہو، بالکل سمجھ میں نہیں آتا کون ہے، تو ایسی صورت میں فاعل واحد کے لیے فعل واحد، اور جب فاعل ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر ہو تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد، اور فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ، اور فاعل جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا، یعنی مبتدا خبر والی ترکیب ہوتی ہو تو ایسی صورت میں یہ کریں گے اختیار۔ جیسے مثال الخادم ذہبا، یہاں الخادم مبتدا ہے اور ذہبا یہ جملہ فعلیہ ہو کر اس کی خبر ہے، اور چونکہ جو ہے ذہبا یہ ایک فعل ہے مذکر ہے اور جو راجع ہے خادم کی طرف، تو اس کے اندر جو ہے وہ ضمیر جو ہے فاعل ہوگی، تو فاعل ظاہر نہ ہو، فاعل واحد کے لیے فعل واحد، دیکھیں فاعل واحد تھا الخادم تو اس کے لیے فعل بھی یہاں واحد استعمال کیا گیا، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ راجع ہوگی الخادم کی طرف۔ دوسری مثال میں الخادمان ذهبا، دو خادم گئے، فاعل یہاں پر جو گیا تثنیہ ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے فعل جو ہے
فاعل الخادمان مبتدا ہے اور ذہبہ اس کی خبر بنے گی۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ فاعل ظاہر تو نہیں ہے لیکن ضمیر ہے، لیکن فاعل جو ہے یہاں پر تثنیہ کے لیے تثنیہ آ گیا، یہاں خادمان تثنیہ تھا تو اس اعتبار سے فعل تثنیہ لیا ہے۔ جس طرح الخادمون ذهبوا، یہاں پر بھی دیکھیں کہ فاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہے واو، تو لہذا الخادمون جو فاعل جو ہے خادمون جمع ہے تو اس کے بعد فاعل جمع کے لیے جو ہے وہ فعل جمع لے کر آئے، تو جیسا ما قبل میں ہوگا ویسی ضمیر لوٹے گی، ویسی صیغہ بنے گا۔ تو ذهبوا میں جو ہے واو ضمیر ہے جو خادمون کی طرف لوٹ رہی چونکہ جمع ہے۔ یہ تو انہوں نے بیان کی کیا فاعل جب اس میں ظاہر نہ ضمیر ہو تو ایسی صورت میں فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ اور فاعل جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا۔ جیسے فاعل واحد تھا تو فعل واحد لایا گیا، فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ لایا گیا ذهبا، فاعل جمع کے لیے فعل جمع لایا گیا۔ ہاں جب فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو، فاعل ایسا ہو جو جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل کو واحد مؤنث یا جمع مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ تو فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل کو واحد مؤنث یا جمع مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ جیسے الرجال قاموا، الرجال قامت، یہاں الرجال جو ہے فاعل جو ہے وہ جمع مکسر ہے کی ضمیر ہے، یہاں قاموا میں جو جمع مکسر کی ضمیر ہے اور اس کو فعل کو واحد مؤنث اور جمع مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں، تو جمع مذکر یہاں لایا گیا۔ تو فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہے تو اب ایسی صورت میں فعل کو واحد مؤنث یا جمع مکسر دونوں لا سکتے ہیں۔ جیسے پہلی مثال میں جو ہے قاموا میں جو ہے جمع مذکر استعمال کی گئی، اور دوسری مثال رجال و قامت میں یہاں پر فعل کو واحد مؤنث لایا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ آج ہم نے آپ کے سامنے فاعل کا بیان مرفوعات کو پیش کر دیا۔ یہ خاص طور سے یاد رکھیں فاعل کے بارے میں، جب فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، اور جب فاعل اس میں ضمیر ہو تو ایسی صورت میں جو ہے ما قبل کے اعتبار سے ضمیر کے مرجع کے مطابق لائیں گے۔ مرجع میں جیسے اگر وہ رہے گا تو فعل بھی تبدیل ہوتے آئے گا، اگر وہ واحد ہے تو فعل واحد آئے گا، اگر وہ تثنیہ ہے تو فعل بھی تثنیہ استعمال ہو جائے گا، اور ما قبل میں اسم اگر جمع ہے تو فعل بھی جمع استعمال ہو جائے گا۔ لیکن فاعل جب جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل کو واحد مؤنث جمع مذکر دونوں لا سکتے ہیں، جیسے الرجال قامت، الرجال قاموا، یہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ مکمل ہو گیا، سبق نمبر 15 علم النحو کا آج کا سلسلہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل اور ہمارے اپلیکیشن کو یوٹیوب سے اور ہمارے اپلیکیشن کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں، جس میں آپ کو بہت ساری شروحات، بہت ساری کتابیں اور سارے لیسن ایک ہی جگہ موصول ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔